سورہ توبہ تعارف کے اعتبار سے یہ سورت مدنی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ پچھلی سورت سورہ انفال کے موضوع کو آگے بڑھاتی ہے، غالباً اس لیے عام سورتوں کے برخلاف اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ نازل ہوئی نہ لکھی گئی۔ اس کی تلاوت کا باقاعدہ طریقہ بھی یہ ہے کہ جو شخص پیچھے سورہ انفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہو، اسے چاہیے کہ اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھے۔ اس سورت میں جو مضامین پیش کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ لڑی گئی، اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کے بعد واقعات بھی اسی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کا خوف چلا گیا اور ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو گئی۔ اب وہ جوق در جوق مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہونے لگے، اور اسی طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل منشا تو یہی ہے کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت سے باقی نہ رہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین باقی نہ رہیں، اور یہ روایت ہمیں کتب احادیث میں بھی ملتی ہے۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی سارے طریقوں کو اختیار کرنا پڑا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی کہ جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ہدف کو پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی۔ اس سورہ مبارکہ کے کچھ حصے کے تحت اس کی وضاحت ملتی ہے۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس سورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی کاروائیاں مسلسل جاری تھیں۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی تشت ازبام کیا گیا ہے۔ اس سورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ براءت بھی کہتے ہیں۔ براءت اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے براءت اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کے مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی غلطی پر توبہ کی تھی۔ ان آیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے وہ پس منظر جاننا ضروری ہے جو اس سورت کے تعارف میں بیان کیا گیا ہے۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ان آیات میں ان بچے کچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھاتے رہے تھے، لیکن جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی ہیں۔
جن کی تفصیل اس سورہ مبارکہ کی آیتوں میں آئی ہے۔ ان مشرکین کی 4 قسمیں تھیں۔ پہلی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔ ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی۔ ان 4 مہینوں میں وہ اگر اسلام لانا چاہتے ہیں تو اسلام لے آئیں، اور اگر جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہیں تو اس کا انتظام کر لیں۔ اگر یہ دونوں کام نہ کر سکیں تو ان کے خلاف ابھی سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا ہوگا، اور اس کی روایات کتب احادیث میں بھی ملتی ہیں۔ دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ ان کے بارے میں بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب وہ معاہدہ 4 مہینے تک جاری رہے گا۔ اس دوران ان کو بھی وہی کام کرنے ہوں گے جن کا ذکر پہلی قسم کے بارے میں کہا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت ان 2 قسموں سے متعلق ہے۔ تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بد عہدی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا، جیسے کفار قریش کے ساتھ حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو کوئی مزید مہلت نہیں دی گئی، لیکن چونکہ دست برداری کا یہ اعلان حج کے موقع پر کیا گیا تھا جو خود حرمت والے مہینے میں ہوتا ہے، اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور اس میں جنگ کرنا جائز نہیں، اس لیے ان کو محرم کے آخر تک مہلت مل گئی۔ انہی کے بارے میں آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا ہے کہ حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کے بعد اگر یہ نہ ایمان لائیں اور نہ جزیرہ عرب سے باہر جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بد عہدی بھی نہیں کی تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 4 میں یہ حکم دیا گیا تھا ان کے معاہدے کی جتنی بھی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے اور اس پوری مدت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ مثلا قبیلہ کنانہ کے 2 چھوٹے قبیلے بنو زمر اور بنو مدلج کے ساتھ آپ کا ایسا ہی معاہدہ تھا اور ان کی طرف سے کوئی بد عہدی سامنے نہیں آئی تھی۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں اس وقت 9 مہینے باقی تھے، چنانچہ ان کو 9 مہینے کی مہلت دی گئی اور ان 4 قسم کے اعلانات کو براءت یا دستبرداری کے اعلان کے ساتھ کہا جاتا ہے، اور ان 4 قسم کے اعلانات کو براءت یا دستبرداری کے اعلانات بھی کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل سورہ توبہ میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔